اب میں آتا ہوں کہ یہ پھر فاسٹ فارورڈ کر لیں. اچھا اس سے پہلے میں کہوں گا ڈرون اٹیکس ہونے شروع ہو گئے, اور یہ 2006 سے ڈرون اٹیک 4 سے 5 سے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے. ڈرون اٹیکس کیا ہوتا تھا کہ وہاں جا کے اٹیک کرتے تھے قبائلی علاقے میں, وہاں زیادہ تر بے قصور لوگ مارے جاتے تھے. وہ کیا بدلہ کس سے لیتے تھے؟ وہ آ کے پاکستان کی سیکورٹی فورسز پولیس کے خلاف بدلہ لیتے تھے. تو اس لیے میں نے ایک بہت واحد پولیٹیکل پارٹی جس نے ڈرونز کے خلاف دھرنا کیا, ہم نے پوری کیمپین کی, وزیرستان مارچ کی دھرنوں کے خلاف, یہ ڈرون اٹیکس کے خلاف. باقی یہ پارٹیز چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور ڈرتے تھے. آپ کو پتہ ہے ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں تو وہ تو ڈرتے ہیں بولتے ہوئے. جب آپ کی دولت وہاں باہر پڑی ہو تو خوف آتا ہے ان سے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ہماری گورنمنٹ آ گئی, پختونخوا میں گورنمنٹ آئی 2013 میں. ہماری پولیس بری طرح ان کی کیجولٹیز ہوئی تھی, وہ ڈیمورلائز تھی. ہم نے پولیس کے اوپر پوری ریفارمز کی گئیں. آئی جی درانی صاحب کو ہم نے یہاں سے لے کے گئے مرحوم, وہ آئے وہاں, ہم نے پولیس کو ریفارم کیا, پولیس کمانڈوز کی ٹریننگ کروائی, پہلی دفعہ پولیس کمانڈوز کو ڈیولپ کیا, اور ادھر سے پھر فائٹ بیک ہوئی. اور پختونخوا کی جو پولیس تھی وہ پھر کھڑی ہوئی اپنے پیر پہ, اور اتنی قربانیوں کے باوجود انہوں نے ان کے اینڈ میں دیکھیں کہ ساری قوم کھڑی ہوگی پختونخوا کی پولیس کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے پھر قربانیاں دی اور روکا دہشت گردوں کو. لیکن اصل میں دہشت گردی لڑی جاتی ہے انٹیلیجنس ایجنسی سے, اور قوم کی سیکورٹی فورسز لڑتی ہے. اور قوم کی سیکورٹی فورسز نے اینڈ میں قربانیاں دی. پتہ نہیں 6000 ہمارے فوجی شہید ہو گئے, اور ٹوٹل پاکستان کی 80,000 پاکستانی اس جنگ میں ہلاک ہوئے. اب آ جائیں 2018 میں ہماری گورنمنٹ آ جاتی ہے. ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں افغان طالبان کے ساتھ بات چیت, اور امریکن اور افغان طالبان کے بیچ میں بات چیت. ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمارا انٹرسٹ تھا وہاں امن ہوگا تو پاکستان میں اس کا فائدہ ہوگا. کیونکہ اس وقت جو پچھلی افغان گورنمنٹ تھی وہ پرو پاکستان نہیں تھی, وہ پرو انڈیا تھی, اور وہ حکومت ہمیں کوئی ہیلپ نہیں ملتی تھی. جب یہاں پاکستان سے تین گروپس آپریٹ کر رہے تھے, افغانستان اٹیک کرتے تھے تو وہ نہیں روکتے تھے. تو ہم نے پوری کوشش کی پہلے بات چیت کروائیں تاکہ امن ہو افغانستان میں. پھر ہم نے کوشش کی افغان گورنمنٹ کو اور طالبان کو اکٹھا بٹھانے کی, وہ ہم فیل ہو گئے, انہوں نے نہیں مانا. لیکن ہم نے کوشش کی, ہم نے دونوں اس گورنمنٹ سے بھی بات کر رہے تھے. میں گیا بھی کابل جب پریزیڈنٹ غنی تھے, تو صرف کوشش کی کہ ہم کسی طرح یہاں امن پیدا کریں. تو جب پچھلی 2021 کی گرمیاں, اب میں صرف آپ کو اس لیے تفصیل بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو آج جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھی. 2021 میں گرمیوں میں مجھے خوف آنا شروع ہو گیا جب امریکنوں نے ڈیٹ اناؤنس کی وڈرال کی افغانستان میں. مجھے خوف آنا شروع ہو گیا کہ یہاں خانہ جنگی ہوگی افغانستان میں. اور ہماری ISI نے ہمیں پوری بریفنگ دی کہ 3 لاکھ فوج ہے افغانستان کی, اور جیسے ہی وڈرال, اگر یہ جب امریکہ جائیں گے تو یہ 3 لاکھ فوج اور 60-70 ہزار صرف طالبان ہیں, تو یہاں تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. تو ایک خوف تھا کہ جب وہاں خانہ جنگی شروع ہوگی تو اس کا فال آؤٹ پاکستان میں بھی آئے گا. ایک یہ خوف تھا کہ امریکہ ہمیں ہمارے پہ سینکشنز لگا دیں, کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان